غرض ایک ایسی شخصی زندگی، یعنی مختصر یہ کہ ایک ایسے فرد کی حیات، ایک ایسے انسان اور ایسی ہستی کی زندگی جو ہر طائفہ انسانی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر گروہ انسانی، ہر نسل انسانی، ہر جماعت کے لیے اور حال حالت کے لیے مختلف مظاہر سے مراد نمونہ ہے، ماڈل ہے، رول ماڈل ہے، اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ خزینہ دار خزانے کو سنبھالنے والا، تقلید پیروی کرنا۔ اگر غریب ہیں تو اس کی زندگی دیکھیں جس کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ محصور محاصرے میں لیے گئی چیز جس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہو، اور آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ تاریخ اسلام میں بڑے چھوٹی کلاسز میں بھی یہ ایڈ ہے کہ جب 3 سال کے لیے خاندان بنو ہاشم کو سوشلی بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کا معاشی مقاطعہ کیا گیا تھا، قطع تعلق کیا گیا تھا، جس میں ان کے ساتھ کھانا پینا، تعلقات، ہر قسم کے جو تھی وہ چیزیں انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دیں، اور یہاں تک تاریخ کے الفاظ ہیں، کتابوں میں درج ہے کہ چھوٹے بچوں کی حالت خاص طور پہ قابل رحم تھی، اور جو بڑے تھے وہ بھی جھاڑیاں، درختوں کے پتے اور مٹی کھا کے گزارا کر رہے تھے۔ تو یہ غربت کی ایک انتہائی قسم پرسی کی مثال ہے، جس میں آپ کے لیسن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو آپ دیکھیں کہ شیب ابی طالب میں محاصرے میں رہنے والے شخصیت نے اپنے خاندان کے ساتھ وہ 3 سال کیسے گزارے، کتنا صبر، کتنی برداشت، کتنا تحمل اور بردباری کا اظہار انہوں نے کیا۔ تو اگر ہم پہ برا وقت آ جاتا ہے تو ہمیں بھی اسی مثال کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی لائن ہے، اگر دولت مند ہو، اگر آپ محصور ہیں تو مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ جب آپ ہجرت کر کے گئے تو کتنی بے سر و سامانی تھی، لیکن پھر آپ نے ایک پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ میں رکھی اور آپ سلطان عرب بن گئے۔ اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ بدر اور حنین یہ جنگیں ہیں جو مسلمانوں نے بڑی بہترین طریقے سے جیتی تھیں، تو ان کے سپہ سالار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنگوں کے سالار بھی فوجیوں کے۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے، اگر کسی میدان میں ہار گئے ہو، تو صرف فاتح کی زندگی میں نہیں آپ کو بتایا جا رہا کہ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے کیسے داخل ہونا ہے، بلکہ احد کا جو واقعہ ہے جس میں تھوڑی سی ایک لغزش کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے وہاں سے عبرت سیکھنی، عبرت سے مراد درس حاصل کرنا ہے۔ اگر واعظ، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کے درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو۔ وہ جو اصحاب صفہ تھے، مسجد نبوی میں خاص چبوترا تھا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو اصحاب تھے ان کو درس اسلام دیا کرتے تھے، اور تعلیمات احکامات الہی جو ہیں وہ پہنچایا کرتے تھے۔ تو وہ ان کا پڑھانے کا، ان کا سکھانے کا، بتانے کا انداز کیسا تھا؟ اگر استاد ہو تو ویسا بتانے کی کوشش کرو۔ معلم قدس، پاک استاد، پاکیزہ استاد کو دیکھو۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر دوڑاؤ۔ اگر واعظ اور ناصح ہو، واعظ کا مطلب ہوتا ہے واعظ کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، مبلغ، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا، اور ناصح نصیحت کرنے والا، تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ حق کی منادی کہتے ہیں سچ کا اعلان کرنا، بے یار و مددگار جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، اور بے کسی کے عالم میں جو نبی جس طرح انہوں نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو کس قدر ان کو نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس سلسلے میں انہوں نے کس طرح صبر اور برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا، وہاں سے آپ سبق سیکھیں۔ اگر تم حق کی مدد کے بعد اپنے دشمنوں کو پچھاڑ چکے ہو، شکست دے چکے ہو اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو، تو پھر دیکھو کہ فاتح مکہ کا کیا رویہ تھا۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اس بندے کے لیے جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، اور پھر صرف اس کو معافی نہیں دی، کہا جو اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے بھی عام معافی ہے، یعنی بیت اللہ میں داخل ہونے والا اور اسلام کے دشمن کے گھر میں اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ایک عظمت کردار ہے، اور یہ وہ اخلاق ہے جو وہ چاہتے تھے کہ میرے جو ماننے والے اور پیروکار ہیں ان میں یہ صلاحیت کر جائے۔ یہ ایک رول ماڈل ہے، وہ اس نبی پاک نے اس طرح بن کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں ان چیزوں کی جھلک نظر آ سکے۔ اگر ہم فاتح ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اکڑ اور تکبر اور مان یا غرور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بلکہ اتنے ہی عاجز ہو جانا چاہیے کہ دس از اونلی بیکاز دا مرسی آف اللہ، یہ سب خدا کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق یعنی انتظام صحیح کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور انتظام کو دیکھو اور وہاں سے سیکھو کہ کاروبار کیسے کرنا ہے۔ اگر تم شہر شہر پھر کے کاروبار کرتے ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مال لے کے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے، اور وہ مثال ہے کہ آپ نے جب مال لیا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، اور ان کا مال لے کے شام گئے تو ان کے غلام میسرہ نے اتنی تعریف کی آ کے، تو انہوں نے پھر آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ یعنی امانت داری کا جو سبق ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں سیکھنا ہے۔